والسلام على رسول الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ معزز سامعین کرام، آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مالک کی خاص توفیق سے ہم نے ماہ مقدس رمضان المبارک کا چھٹا روزہ رکھا ہے۔ پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کی بہاریں اور برکتیں جاری و ساری ہیں۔ اہل ایمان مزے لوٹ رہے ہیں عبادتوں کے اور قرآن کی حلاوتوں کے۔ اللہ کریم یہ بہاریں ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ روزہ ایک خاموش عبادت ہے۔ روزے کا تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے کھانا پینا میرے لیے چھوڑا ہے، من اجلی، میری وجہ سے، اور اس کا صلہ اور بدلہ میں ہی اپنے بندے کو دوں گا۔ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، مومن کا، اور مومن نے اللہ کے حکم کو اپنے دل میں اتنی جگہ دی اور اللہ سے اتنی محبت کی کہ یا اللہ تیرا حکم ہے، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، میں اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، میں اس پہ عمل کے لیے حاضر ہوں، گرمی ہو سردی ہو، مومن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اور یہ مومن کا اللہ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے، اور مومن کھانا پینا چھوڑ کے اس بات کا اظہار کرتا ہے اور اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کھانے پینے کی کیا حیثیت ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور شریک بنائے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے اللہ کے شریکوں سے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں۔ مومن تو کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کھانے پینے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا حکم آ جائے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں سخت ہوتے ہیں۔ اسی لیے توحید کو راس الطاعات کہا گیا ہے۔ ساری فرما برداریوں کی جڑ اور ساری عبادات کا خلاصہ وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کا احترام، اللہ کی بات کی عظمت ایک مومن کے دل میں جگہ پکڑتی ہے اور پروان چڑھتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں، جس کے دل میں اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ ہی نہیں، اس کی توحید نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے پھر وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلی سے ڈر گیا، ہوا سے ڈر گیا، سائے سے ڈر گیا۔ وہ شیطان کا بندہ، اس کے دل میں جب اللہ کی محبت نہیں ہے، غیر کی محبت آ گئی، پھر سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔
کوئی مشکل آ جائے غیروں کے در پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں نے آ کے بندگان خدا کو اللہ کی توحید کا درس دیا کہ لوگوں اپنے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرو، صرف اسی سے مانگنے والے ہو جاؤ۔ یہ روزہ ہمیں توحید سکھاتا ہے اور شرک سے روکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ بخش دے گا جس کے لیے بھی جو چاہے گا، جتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ لیکن ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، مشرک مر جائے بغیر توبہ کے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے۔ اور اللہ کی محبت دل میں کتنی ہونی چاہیے، اللہ نے اس کا پیمانہ بھی بیان کیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، فرما دیجئے اے پیارے نبی، ان کان آباؤکم، اگر ایک طرف تمہارے آباء و اجداد ہوں، وابناؤکم، اور تمہاری اولادیں ہوں، واخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی ہوں، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں ہوں، وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار ہوں، واموال اقترفتموہا، تمہارا جمع کیا ہوا مال ہو، وتجارت تخشون کسادہا، ایک طرف تمہاری تجارت ہو جس کے نقصان سے تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے، ومساکن ترضونہا، ایک طرف تمہارے پسندیدہ گھر ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ اگر تو تم نے ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ ترجیح دے دی اور اللہ کی راہ میں جہاد پر ترجیح دے دی، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر انتظار کرنا اللہ کے آنے والے حکم کا، اللہ کے آنے والے عذاب کا۔ ان سب چیزوں کو نیچے کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بلند کر دو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، مومن اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے پیش نگاہ کیا چیز تھی؟ کیوں وہ اتنے بڑے ظلم سہ گئے؟ کوئلوں پہ لیٹ گئے، تختہ دار پہ جھول گئے، سب کچھ قربان کر دیا، ہجرتیں کی، بیوی بچے والدین بہن بھائی سب کچھ چھوڑ دیا۔ جذبہ دل میں کیا تھا؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت کا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے سامنے اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ اور روزے کی حقیقت، کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت آ جائے، کہ جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں پھر کچھ نہیں۔ روزے دار تنہا بھی ہوتا ہے، اکیلا بھی ہوتا ہے، اور آپ نے یہ ماضی قریب میں شدت کی گرمی کے روزے بھی رکھے، تنہائی میں نہانے کے لیے غسل خانے میں گیا، ٹھنڈا پانی ہے، ایک گھونٹ بھی ہم حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتے، کہ نہیں وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا ہے، اس کا اجر اتنا بے پایا ہے، اتنا بے حساب ہے کہ اسے اجر میں خود دوں گا۔ جو اللہ کے لکھنے والے فرشتے ہیں، روزے کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کا صلہ وہ لکھنے سے عاجز ہیں، لکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے، ہمیں یہ محبت عطا فرمائے، ہمیں یہ اللہ کی عظمت عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں توحید جاگزی ہو جائے۔ اور شاعر نے کہا تھا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ساری دنیا جاتی ہے چلی جائے، اللہ کی عظمت نہیں جانی چاہیے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔